تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور یقین تھا کہ معجزے ہوتے ہیں۔ سنو، تم بہت خاص ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ درد دے کر اپنے در پر جھکا لیا۔ وہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف سے، تمہارے ہر غم سے، وہ بے خبر نہیں تمہاری بے بسی سے، تمہارا لوگوں کے رویوں سے تھک کر رونا وہ سب جانتا ہے۔ سنو، تم بہت خاص ہو کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ جو رب کے سامنے روتا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے، اور تم بہت خاص ہو کیونکہ تم صرف اپنے رب کے لیے ہو، جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا ہی انتظار کروایا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب بندے کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہوتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا مصنف خود اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اللہ نے تمہاری زندگی کی کتاب مکمل لکھ دی ہے، مگر ہمیں دعا مانگنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ دعا کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر کسی صفحے پر نہ لکھا ہو تو اسے کن میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے دعا اتنے دل سے مانگو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر خواہش پہ کن کہنے پر راضی کر دے۔ بالکل وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، جیسا کہ تم مانگ رہے ہو، اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب تک جب تک اللہ نہ چاہے۔ تم بس اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، تو پھر فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح اللہ پر توکل رکھے ہوئے ہو۔ دعا تمہارے لبوں پر پھر بھی جاری ہے، تو کیا پتہ تم قبولیت کے بہت قریب ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو، کیونکہ آغاز میں اللہ تمہارا صبر آزمانے کے لیے کچھ چیزیں مشکل ضرور بنا دیتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔